ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال تعالى في موضع آخر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بہت سے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری کیا. تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر درود اور سلام نازل ہو، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین ہمارا خالق اور مالک ہے، اور اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے کا مقصد صرف اپنی عبادت ہی قرار دیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے انس اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے. لیکن دوسری طرف شیطان مردود جو ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت سے روکتا ہے، جس شیطان نے ہمارے باپ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے سے انکار فرمایا تھا، وہ شیطان کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. کبھی یہ شیطان کو گوارا نہیں ہوگا کہ اللہ کے بندے سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے اور اللہ کی بندگی کرنے لگ جائیں. اللہ رب العالمین
شیطان کو اللہ رب العالمین نے شیطان کو دھتکارا ہے جب شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہ بات ہمارے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ جس اللہ رب العالمین نے شیطان مردود کو اپنی نافرمانی کرنے کی وجہ سے دھتکارا اور برا بلا کہا، اس کو مردود قرار دیا، تو وہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے، ہماری اللہ کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت میں کیسے داخل کر سکتا ہے؟ ہماری نافرمانی کی وجہ سے ہمیں جنت میں ہمارا داخلہ کیسے دے سکتا ہے؟ ہم کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے کبھی جنت میں نہ جا سکے، بلکہ وہ سارے کے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ سارے کے سارے لوگوں کو شیطان مردود اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ آج یہ گرمی ہے، گرمی کا موسم ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ ذرا غور کیجئے، سوچئے، شیطان مردود ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا تو اس وقت اس گرمی کو کیسے محسوس کر سکیں گے؟ جہنم کی گرمی کو ہم کیسے محسوس کر سکیں گے؟ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا ہے کہ اللہ کے بندو شیطان کی عبادت نہ کرو، شیطان کی پیروی مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر مت چلو۔ ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو شخص شیطان کی اتباع کرتا ہے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے، شیطان کے بتائے ہوئے کاموں کو کرتا ہے، فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان کیا ہے؟ اس کو فحشاء، بے حیائی، برائی اور نافرمانی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان جب اللہ کے بندوں کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو شیطان ایک طرف اچھائی اور دوسری طرف برائی کا راستہ دکھاتا ہے، اور برائی کا راستہ جو ہے اس کو واضح کرتا ہے، بہت ہی حسین اور جمیل بناتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے، جیسے دیکھنے میں محسوس ہوتا ہے وہ نیکی کا راستہ ہے، وہ جنت میں جانے والا راستہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنت والا راستہ نہیں ہوتا، وہ جہنمی والا راستہ ہوتا ہے۔ شیطان مردود گناہ کے راستے اور گناہ کے کام کو ہمارے سامنے بڑی حسین اور خوبصورتی میں انداز میں اور بڑے ہی نیکی کا کام سمجھا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، تاکہ اللہ کے نیک بندے اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے لگ جائے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے لگ جائے، اس کی باتوں میں آ جائے اور اس کی جال میں پھنس جائے اور اپنے ساتھ سارے کے سارے لوگوں کو جہنم میں لے جائے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین نے شیطان مردود کو پھٹکارا اور اپنے پاس سے نکالا، اس وقت شیطان مردود نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکا کے رہوں گا، تو اللہ رب العالمین نے بھی چیلنج کر دیا تھا، جا تو جسے بھٹکانا چاہے بھٹکا دے، لیکن میرے اس بندے کو کبھی بھٹکا نہیں سکے گا جو میرا مخلص ہوگا، جو مجھے خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہوگا، جو مجھ پر سچا ایمان والا ہوگا، وہ تو کبھی اس کو نہیں بھٹکا سکے گا۔ ہم اللہ کے بندے بنے، ایمان والے بنے، اللہ والے بنے، شیطان والے نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے کی پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے معاملات، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہماری عبادت اور ہمارے راتوں دن کا گزارنا سارا کا سارا اسلام کے مطابق ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ مت چلو، شیطان کے بتائے ہوئے کاموں پہ مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یہ بات یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارا سخت دشمن ہے، وہ کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہے گا، تمہارا برا ہی چاہے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ایک ایمان والے کو، جو ایمان اللہ اور اس کے رسول پر لاتا ہے، جو شخص، اس کو کہہ رہا ہے اللہ رب العالمین کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ، تمہارا ہر معاملات، ہر عمل اسلام کے مطابق ہو، شیطان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق نہ ہو، شیطان کے بتائے ہوئے باتوں کے مطابق نہ ہو، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور یہ بات یاد رکھے، آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ لکم عدو مبین، یہ بات یاد رکھیے کہ شیطان تمہارا کھلا اور سخت ترین دشمن ہے۔ دشمن کبھی یہ نہیں چاہے گا، دشمن کبھی اپنے سامنے والے دشمن کا کبھی بھلا نہیں چاہے گا، بھلا وہ اس کو خوش دیکھنا نہیں چاہے گا۔ ایک دشمن اپنے سامنے والے دشمن کو کبھی خوش دیکھنا نہیں چاہے گا، کبھی وہ نہیں چاہے گا کہ وہ بڑا آدمی بن جائے، وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ بن جائے، وہ معاشرے میں بڑا آدمی بن جائے، وہ ایک مالدار آدمی بن جائے، کبھی نہیں چاہے گا وہ دشمن۔ تو شیطان ہمارا دشمنوں کا دشمن ہے، دشمنوں سے بڑھ کر بڑا دشمن ہے، تو وہ ہمارا کیسے بھلا چاہتا ہے؟ وہ ہمیں جنت میں جاتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں دیکھ سکتا۔ شیطان کبھی ہمارا بھلا نہیں چاہ سکتا، کبھی ہمیں نیکی کی طرف ہدایت نہیں دے سکتا، نیکی کا راستہ نہیں دے سکتا، وہ ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں غریبی اور فقیری سے ڈراتا ہے کہ اگر تم اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے، تمہارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، تم غریب ہو جاؤ گے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں بے حیائی، بے شرمی اور گناہ کے کام کا حکم دے گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ رب العالمین تم سے، واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ رب العالمین تم سے اپنی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے، منہ وفضلا، اور اس کے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین بڑا کشادگی والا اور علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں فقیری، غریبی اور محتاجی سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تو تم فقیر ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہارے مال میں کمی واقع ہو جائے گی، تم محتاج ہو جاؤ گے، تم دوسروں کے گھروں میں گھومتے پھرو گے، دوسروں کے سامنے جولیاں پھیلاتے پھرو گے۔ اگر تم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا تو تم فقیر ہو جاؤ گے۔ شیطان یہ ڈراتا ہے انسانوں کو اور لوگوں کو برائی کا اور بے حیائی، بے شرمی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کیا ہے؟
اپنے بندوں کو اپنی مغفرت اور فضل کا حکم وعدہ کرتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا میں نازل ہوتا ہے، آسمان دنیا میں آتا ہے اور اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے، کون ہے میرا وہ بندہ جو رات کی تاریکیوں میں اٹھے، رات کے اندھیرے میں اٹھے، آدھی رات کو اٹھ کر میرے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ وہ معبود جس کی عبادت کے لائق ہے، جو عبادت کے لائق ہے، وہ اللہ جو عبادت کے لائق ہے، جس کی نافرمانی ہم کرتے ہیں، جس کو چھوڑ کر ہم گناہ کا کام کرتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین راتوں کی تاریکیوں کے اندر ساتویں آسمان کے اوپر آسمان دنیا میں نزول کرتا ہے، آتا ہے، اترتا ہے اور اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مغفرت کا وعدہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے راتوں کی تاریکیوں کے اندر اٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرواتے ہیں۔ لیکن شیطان ہمیں فقیری، محتاجی اور غریبی سے ڈراتا ہے، لیکن دوسری طرف اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے اور اپنے اوپر اپنا فضل نازل کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ کبھی ہمیں کامیاب نہیں دیکھ سکتا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شیطان، ابلیس جو شیطانوں کا سردار ہوتا ہے، وہ پانی کے اوپر اپنا تخت جماتا ہے، اپنی سلطنت جماتا ہے، ایک مجلس قائم کرتا ہے، سارے کے سارے حواریین شیطان جمع ہوتے ہیں، ایک مجلس جمع ہوتی ہے، ابلیس سب کو اپنے اپنے کاموں میں مقرر کر دیتا ہے، سب کو اپنے اپنے کام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ اللہ کے بندوں کو بھٹکانے کے لیے، برے راستے پر لگانے کے لیے، سیدھے راستے سے بھٹکانے کے لیے، اپنی جال میں پھنسانے کے لیے۔ سارے کے سارے شیاطین ہمارے درمیان حاضر ہوتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک شیطان اس ابلیس شیطان کے پاس آتا ہے، سردار شیطان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں آدمی کو گمراہ کیا، فلاں فلاں آدمی کو گناہ کے کام میں لگا دیا۔ شیطان اس آدمی سے کہتا ہے، تو نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ دوسرا ایک شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کے پاس سے اس وقت تک نہیں ہٹا، اس وقت تک اس کے پاس سے نہیں آیا جب تک اس کی بیوی اور اس کے درمیان جھگڑا نہیں کرا دیا۔ تو شیطان اس کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق وہ شیطان کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے سب سے بہتر کام کیا ہے اور تو سب سے بہتر شیطان ہے۔ ایک میاں بیوی کا رشتہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ آدمی جب نکاح کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نکاح پڑھانے والے پڑھتے ہیں کہ النکاح من سنتی، نکاح کرنا اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ ایک جوڑا، ایک مرد اور ایک عورت جب نکاح کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتا ہے، وہ اس کا پاکیزہ رشتہ بن جاتا ہے۔ لیکن شیطان اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا، ان کے درمیان جھگڑا کرواتا ہے، اور جو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کرواتا ہے وہ شیطان سردار کے سامنے بہت ہی مرتبہ اور عزت والا شیطان بن جاتا ہے۔ تو وہ شیطان ہمیں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہماری گھریلو حالت کو کیسے سدھرتے ہوئے دیکھ سکتا ہے؟ ہمارے گھر کو اسلامی گھر کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آج ہم گھر میں جاتے ہیں تو دعا نہیں پڑھتے۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے کہ گھر میں جاؤ دعا پڑھو۔ حدیث کے اندر آتا ہے
کہ جو شخص اپنے گھر میں جاتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے گھر میں جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں میرا رہنا حرام ہو گیا. جب وہ کھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے آج میرا کھانا بھی حرام ہو گیا. صرف بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے گھر میں اس کا رہنا حرام ہو جاتا ہے، اور بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا شروع کرتا ہے تو اس کا کھانا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے شیطان کے لیے. یہ بسم اللہ کتنا ہی بہترین کلمہ ہے جس کے بولنے سے، ادا کرنے سے شیطان کے اوپر گھر میں رہنا حرام ہو جاتا ہے، اور اس کا اور گھر میں جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ شیطان پہ حرام ہو جاتا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں مصیبت آتی ہے، پریشانی ہے، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، قرآن نہیں پڑھتے. یاد رکھیے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. جس گھر کے اندر سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو سورہ ہے وہ پڑھی جاتی ہے تو اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل بتائے ہیں شیطان کو بھگانے کا، اپنے گھروں سے، اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانے کا. یہ ایک عمل بتایا ہے، جب گھر میں داخل ہو تو دعا پڑھ کے داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، اور گھر کے اندر ذکر اذکار کرے، گھر کے اندر نوافل کی پابندی کرے، اور گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرے. کیونکہ جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین. محترم حاضرین، شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے. وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم نیکی کا کام کریں، ہم جنت میں چلے جائیں، ہم جنتی والوں میں سے ہو. اور ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ رب العالمین کے سامنے ہم حاضر ہوں گے، ہمارا حساب و کتاب ہوگا، تو اس دن شیطان اپنے کیے ہوئے عمل سے، اپنے کیے ہوئے کام سے مکر جائے گا. ہمیں جو راستہ شیطان دکھا رہا تھا وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مکر جائے گا کہ میں نے صرف راستہ دکھایا تھا، تم میرے پیچھے پیچھے چل گئے، تو میں کیا کروں اس میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اب تم جانو اور تمہارا عمل جانے. یہ شیطان ہے جس کے نقش قدم پر ہم چلتے ہیں، جس کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم چل پڑتے ہیں. وہ کل قیامت کے دن مکر جائے گا اور کہے گا کہ میں نے صرف راستہ بتایا تھا، میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا، تمہیں فلاں فلاں جنت میں چیزیں دلواؤں گا، اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کروں گا. یہ نہیں کہا تھا، بلکہ میں نے صرف راستہ دکھایا تھا. تم اس راستے پہ چل پڑے تو میں کیا کروں، تم گناہ کے راستے پہ چل پڑے تو میں کیا کروں. اب تم جانو اور تمہاری جہنم جانے، تم جانو اور تمہارا عمل جانے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون اس کی رگ میں دوڑتا ہے. شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے. رگوں کے اندر جیسے خون بہتا ہے ویسے شیطان بھی بہتا ہے. اللہ رب العالمین نے شیطان کو اتنی طاقت اور قوت دی ہے کہ وہ انسان کے اندر گھس کر اس کی رگوں میں دوڑتا ہے اور انسان کو وسوسہ دلاتا ہے. نماز کے اندر ہمیں وسوسہ آتا ہے، نماز پڑھ رہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے کاروبار کے بارے میں ہمیں وچار اور سوچ آ رہی ہے، اپنے گھر کے بارے میں سوچ آ رہی ہے. یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان ہمیں بھٹکا رہا ہے اللہ کی عبادت سے. اس وقت ہم کیا کریں؟ ہمارے دل کے، ہمارے دماغ کے اندر یہ سوچ آئے، شیطان ہمارے اندر وسوسہ پیدا کرے نماز کے اندر، تو ہم کیا کریں؟ 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھیں. 3 مرتبہ نماز کی حالت میں اعوذ باللہ پڑھے، اور اپنے بائیں جانب، الٹے جانب 3 مرتبہ ہلکی سے تھوکے. 3 مرتبہ. ویسے نہیں پورا بلغم نکال دو، پورا تھوک نکالو اور مسجد گندے کر دو، نہیں، ہلکا سا تھوکو 3 مرتبہ. یہ اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا ہے.
بہت ہی پیارا طریقہ ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں اور مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جائے اور شیطان کے بتائے اور راستے پہ چلنے سے پرہیز کرے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے شیطان مردود سے پناہ مانگے اور ہمیشہ ہم نیک عمل کرتے رہے تاکہ کل قیامت کے دن ہم جنت میں جانے کے مستحق ہو جائے اور جہنم سے ہمیں نجات مل جائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالفحشاء والمنکر والبغض یعظکم لعلکم تذکرون ولذکر اللہ تعالی اعلی وعز اکبر واللہ یعلم